نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم۔ میرے معزز سامعین، اللہ جل شانہ نے ہمیں اس دنیا کے اندر مختلف نعمتوں سے نوازا ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں اس دنیا کے اندر مختلف نعمتوں سے نوازا ہے۔ الحمدللہ اللہ جل شانہ مختلف نعمتوں نہ رکھے، البتہ نعمت جب ملے تو اس کی قدر کرنی چاہیے، اور اسی قدر کرنے کو عربی زبان میں شکر کہتے ہیں، قرآن پاک میں بھی اس کو شکر کہتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی اس کو شکر کہتے ہیں۔ اور شاکر اور شکور وہ بندہ کہلاتا ہے جو قدردان ہو، قدردان، شاکر، اور اللہ جل شانہ خود بھی قدردان ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک کی صفت شکور آئی۔ اللہ جل شانہ کی قدردانی الگ ہے اور انسانوں کی قدردانی الگ ہے۔ اللہ جل شانہ کی قدردانی اللہ پاک کے اوپر کوئی لازم اور واجب نہیں، اور انسانوں کے اوپر اللہ کی نعمتوں کی قدردانی لازم اور واجب ہے۔ اللہ جل شانہ کسی چیز کی قدردانی کرے تو اس کو فائدہ نہیں ہوتا، اور نہ کرنے سے اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، لیکن یہ اس کا فضل ہے کہ وہ قدردان ہے۔ اور انسان کسی چیز کی قدردانی کرے تو اس کو فائدہ پہنچتا ہے، اور ناقدری کرے تو اس کو اس کا نقصان ہوتا ہے۔ قدردانی کرنے سے انسان کا فائدہ ہے، اور ناقدری کرنے سے اس کا بڑا نقصان ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدردانی کرنی چاہیے۔ وہ نقصان کس صورت میں ہوتا ہے کہ اللہ جل شانہ اس نعمت کو چھین لیتا ہے، یا اس نعمت کی برکات کو چھین لیا جاتا ہے۔ اور برکت ایسی چیز ہے جو عام لوگ نہیں جانتے۔ برکت کے معنی عربی زبان میں زیادتی ہے، لغوی معنی، لیکن کسی چیز میں برکت آنا وہ مختلف صورتیں اس کی ہوتی ہیں۔ انسان کی زندگی میں برکت آئے، جس طریقے سے ہم ہر نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، جو اس وقت دنیا کے اندر تشریف فرما نہیں ہے، عالم برزخ میں ہے، ان کی نبوت اور ان کی شریعت ہے اور تا قیامت رہے گی، جو کتاب ان پر نازل ہوا وہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہیں، لیکن خود وہ اس وقت موجود نہیں ہے۔ ان کے لیے دعا پوری امت مانگتی ہے۔ ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد۔ اے اللہ برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر۔ اب بھی یہ دعا کی جاتی ہے۔ زندگی میں برکت ہونا وہ اس طرح کہ انسان کی زندگی چاہے سالوں اور مہینوں اور ہفتوں کے اعتبار سے کم ہو، لیکن اس زندگی میں یہ کام اور اعمال اتنے کرے کہ دوسرے لوگ سینکڑوں سالوں میں وہ نہیں کر پاتے۔ کہتے ہیں اس شخص کی زندگی میں برکت۔ ہم جب دینی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمارے سامنے بہت سارے علماء کرام ایسے آتے ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی کی کئی بہاریں دیکھی ہیں چند، لیکن ان سے اللہ جل شانہ نے جو کام لیا تو بہت بڑا کام لیا۔
इसको कहते हैं बरकत। पैसों में बरकत, पैसा थोड़ा है, हलाल का है, उससे वो फायदा हासिल हुआ और ऐसी जगहों के अंदर खर्च हुआ और इंसान का इस तरीके से काम आया कि बहुत सारे लोग, इसका हजारों रुपए ऐसे ऐसे मसारिफ में लग गए कि किसी के पास करोड़ों हो, अरबों हो, वो ऐसे मसारिफ में खर्च नहीं होते। पैसे के अंदर बरकत है, खाने के अंदर बरकत, खाना थोड़ा है, ऐसे लोगों ने गाया जो अबरार और नेक लोग हैं, और खाना बहुत उम्दा है, काफी पैसे उस पर खर्च हुए हैं, लेकिन मुफसिदीन और फुज्जार और फुस्साक और शरीर लोगों ने उसको खाया। खाना थोड़ा है, लेकिन खाना खाने के बाद खाने वाले को उसके अंदर ऐसे जज्बात और ऐसी लहरें और ऐसी एहसासात उठती हैं कि जो मुहर्रिक बनती है नेक अमाल के लिए। वो नेक काम करता है, वो अल्लाह की ताअत, अल्लाह की इबादत, कुरान करीम की तिलावत, जिक्र व अस्कार, नेक काम बहुत सारे हैं, उसके अंदर इसके औकात सर्फ होते हैं। ये उस खाने की तौफीक है, उस खाने के अंदर अल्लाह जल्ल शानहू ने बरकत दे दी है। इंसान समझता नहीं, इसको अल्लाह ने बड़ी उम्दा सलाहियत दे दी है, लेकिन ये उसको इस्तेमाल नहीं करता। इसको अकल ली है, वो कहते हैं कि मैं करोड़ों रुपए कमाऊं, वो हजारों पे राजी नहीं है, करोड़ों रुपए कमाता है लेकिन हराम के, हालांकि उन हजारों और सैकड़ों के अंदर वो बरकत है जो इस करोड़ों के अंदर नहीं है, अरबों के अंदर भी वो बरकत नहीं होगी। अल्लाह जल्ल शानहू की नाराजगी सारी चीज है। तो बहरहाल मैं अर्ज कर रहा था कि बाज लोगों की जिंदगी में अल्लाह जल्ल शानहू बरकत डालता है। जब नेमत की कदर की जाती है तो इस नेमत के अंदर अल्लाह पाक बरकत देता है। आपके पास माल है हलाल, उसकी आप कदर करते हैं तो उसमें अल्लाह जल्ल शानहू बरकत देता है। आपके पास कोई भी चीजें खाना है, उसकी आप कदर करते हैं, उसमें अल्लाह जल्ल शानहू बरकत देता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सिद्दीक़ अकबर इशा को रहे, मेहमान आए थे घर पे, और अपनी घरवाली को और अपने बेटे अब्दुर्रहमान को समझाया कि मेहमानों का इकराम करो। मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मसरूफ हूं, मैं आ नहीं सकता, तुम इनको खाना खिलाओ। अब्दुर्रहमान इब्न अबी बकर मेहमानों को लेकर घर गया, माँ से कहा, खाना तैयार हुआ, मेहमानों के सामने रखा। मेहमानों ने कहा जब तक अबू बकर नहीं आए तो हम नहीं खाएंगे। इन्होंने कहा कि मुझे वाले साहब ने कहा था कि उनको खिलाओ, वो पता नहीं किस वक्त आएंगे, उन्होंने कहा कि नहीं। तो इसी में असना में अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु घर तशरीफ लाए, देखा मेहमान बैठे हैं, पूछा खाना खाया, और उन्होंने कहा कि नहीं। इस पर घर वाले को भी सख्त सुस्त कहा। घर वालों ने कहा कि मैंने तो खाना तैयार किया है, भेजा है, अब वो नहीं कहते तो मैं क्या करूं। और बेटे को बहुत सख्त सुस्त अल्फाज कहे। बेटा कहता है अब्दुर्रहमान इब्न अबी बकर रज़ी अल्लाह अन्हु, बुखारी शरीफ की हदीस है कि मैं घर के किसी कोने में जाकर चुप किया, इसलिए कि अबू बकर सिद्दीक गलत काम पे गुस्सा होते थे। तो बाज़ लोग अपनी औलाद को नाजेबा हरकत पर भी कुछ नहीं कहते, कहते छोटा है, बड़ा होकर समझ जाए। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की खिलाफ वर्जी है, और ये औलाद जैसी बड़ी नेमत की नाकदरी है। वो गलत कर रहा है, आपको उसको टोकना और रोकना चाहिए। हाँ, उसको उठाकर पटक देना जमीन पे, उसकी हड्डियां तोड़ देना, दीवार पर मारना, बड़े लकड़ से उसको मारना ताकि उसकी हड्डियां टूट जाए, ये नहीं। लेकिन बुराई पर उसको टोकना ये जरूरी है। उसकी समझ में बुराई का बुराई होना ये बैठेगा तब जब आप उसको समझाएंगे। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु इस उम्मत में सबसे अफजल है, लेकिन वो अपने बेटे को सुनाते थे। वो बुखारी शरीफ के अंदर अल्फाज भी है कि कहां गया गुंसर, गुंसर के माने है नाक कट्टा, जिसकी नाक कटी हुई हो, चपोजे ही नहीं, बेपोजे चरते हैं। वो चुप गया तो कहते हैं कि तुम लोग फिर मेहमानों के पास आए, आप लोगों ने क्यों नहीं कहा? तो उन्होंने कहा मेजबान आप हैं, आप नहीं है तो हम नहीं खाते। तो
پہلے تو قسم کھائی کہ میں نہیں کھاؤں گا، پھر جب دیکھا کہ مہمان نہیں کھائیں گے تو قسم توڑ دی۔ اس میں یہ بھی سنت ہے کہ جب آدمی کسی ایسے کام پہ قسم کھائے جس کو کرنا چاہیے تو اس قسم کو توڑ دینا چاہیے۔ کسی نے کہا کہ میں باپ سے بات نہیں کروں گا تو وہ قسم توڑ دے، ماں سے بات نہیں کروں گا یہ قسم توڑ دے، فقیر کو صدقہ آئندہ نہیں دوں گا قسم کھائی قسم توڑ دے، اللہ کے نام پر نہیں دوں گا یہ قسم توڑ دے، نفل نہیں پڑھوں گا یہ قسم توڑ دے۔ جو بھی اچھائی کے ترک کرنے پر قسم کھائی ہے، برائی کے کرنے پر قسم کھائی ہے، اس قسم کو چھوڑنا چاہیے اور توڑنا چاہیے، اس کا کفارہ دے، اور اس کے حانث ہونے میں گناہگار نہیں ہوتا۔ ہاں یہ قسم کھائی کہ میں روزانہ پابندی سے نماز پڑھوں گا اور پھر اس کو توڑ دے تو ایک تو نماز نہ پڑھنے کا مستقل گناہ، پھر قسم توڑنے کا مستقل گناہ۔ صدقہ دوں گا اور پھر قسم کھائی اور پھر اس کو توڑ دیا، اب نہیں دے رہا، تو اس پر مستقل گناہ ہے۔ تو پھر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے قسم توڑ دیا اور مہمانوں سے کہا کہ بیٹھ جاؤ، میں بھی بیٹھتا ہوں۔ چنانچہ مہمان بیٹھ گئے، کھانا کھایا۔ جب کھانا کھا رہے تھے تو کھانا نیچے سے نکل رہا ہے، ایک برتن میں کئی افراد بیٹھے ہیں اور کھانا نکل رہا ہے۔ مہمان سب سیر ہو گئے، کھانا اسی طرح باقی ہے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی گھر والی سے کہا کہ یہ کیا ماجرا ہے، کھانا تو اور بڑھ گیا ہے۔ تو وہ بھی حیران ہو گئی، کہتے اللہ کی طرف سے برکت آئی۔ اس کو کہتے ہیں برکت۔ تھوڑا کھانا، کافی افراد سیر ہو گئے، سیراب ہو گئے، ان کا پیٹ بھر گیا لیکن کھانا ختم نہیں ہوتا، یہ برکت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ مبارک ڈالتے ہیں پانی میں، برکت ہے۔ لشکر سارا کا سارا پی جاتا ہے پھر بھی پانی رہتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے غزوہ خندق کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوک کو دیکھا اور صحابہ کرام کی تو بڑا ترس آیا، گھر گیا، بڑے سخت دن تھے، خندق کھودی جا رہی تھی۔ بیوی سے کہا کہ گھر میں کھانے کو کچھ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک لگی ہے اور سخت حالت میں۔ گھر والی نے کہا کہ تھوڑے سے جو ہیں، ایک سا جو، وہ تقریباً 3 سیر بنتے، تھوڑے سے جو ہے دانے، میں وہ پیستی ہوں، اور گھر کے اندر بکری کا ایک بچہ ہے، آپ اس کو ذبح کریں، میں یہ دانے پیستی ہوں چکی سے۔ ہاتھوں کی چکی ہوتی تھی گھر کے اندر۔ آج کل لوگ کہتے ہیں کہ مصروفیت ہے، نوافل کے لیے وقت نہیں ملتا، تسبیحات کے لیے وقت نہیں ملتا، نفل کے لیے وقت نہیں ملتا، ذکر و اذکار کے لیے وقت نہیں ملتا۔ مصروفیت اس زمانے میں تھی، آج کل اس زمانے کے اندر گندم جو ہے وہ کھیت سے لاتے تھے، پھر چکی ہوتی تھی گھر کے اندر، گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، 2 گھنٹہ اس میں وقت کا کھانا وہ گندم پس جاتا تھا، تیار ہوتا، پھر گونتے تھے، پھر روٹیاں بناتے تھے، تنور پہ پکاتی تھی عورتیں، چولہے پہ پکاتی تھی۔ آج کل تو گوندنے کے بھی مشین نکلے اور روٹیاں پکانے کی بھی مشین نکلی، اور گیس کی تنوریں ہے، کتنی آسانی، لیکن فرصت پھر بھی نہیں اس انسان کو، مصروف ہے۔ اپنے آپ کو اس نے دنیا کے اندر ایسا جکڑ رکھا ہے کہ ہاتھ پیروں میں زنجیریں ہیں اور بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں۔ یہ کب تک ہوگا؟ انسان جب دنیا کے اندر اپنے آپ کو مصروف رکھے گا تو یہ آخرت کے لیے کیا کرے گا؟ حالانکہ اس کی پیدائش آخرت کے لیے ہوئی ہے۔ تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے گھر والی سے کہا، وہ بیٹھ گئی چکی اور وہ جو تھے اور بشے اس کو پیسنا شروع کر دیا۔ انہوں نے جلدی سے بکرے کا بچہ ذبح کیا اور ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہانڈی میں ڈالا اور ہانڈی چولہے پہ چڑھا دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے۔ بیوی نے سمجھایا کہ خیال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے آئے اور 2-3 صحابہ کرام اگر ساتھ آپ خود لاتے ہیں تو آپ مقدار بتا دیں کہ اتنا کھانا ہے، کہیں ایسا نہ ہو صحابہ کرام تو سب بھوکے ہوں گے، اگر صحابہ زیادہ آ گئے تو کھانے کا کیا ہوگا؟ پھر جب گئے صدیق اکبر نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی سنا تو پورے خندق والوں کو ارشاد فرمایا، یا اہل الخندق، اے خندق والو، جابر نے دعوت کی ہے، آؤ۔ سب سارے کے سارے آ گئے، سب کو بھوک لگی تھی۔
یہ آگے آگے بھاگ رہے ہیں گھر کی طرف. بیوی سے کہا کہ پورا لشکر آ گیا. بیوی نے کہا کہ مجھے تم رسوا کر رہے ہو، میں نے تمہیں کیا کہا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ وہی الفاظ میں نے کہے تھے جو آپ نے مجھے بتائے تھے. تو پھر بیوی نے کہا اس زمانے کی عورتیں بغیر یونیورسٹی، بغیر کالج، بغیر اصل علوم کے پڑھے ہوئے اتنی ہوشیار تھی اور اللہ پر اتنا ایمان اور یقین تھا کہ پھر جب آپ نے بتایا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے تو اللہ اور رسول کے حوالے، وہ جانے ان کا کام جائے، انشاءاللہ پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اتنا مضبوط تھا ایمان. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو خود اپنے ہاتھ سے روٹی بھی دیتے تھے اور اپنے ہاتھ سے سالن بھی دیتے تھے، تقسیم کرتے تھے. پورے لشکر نے کھا لیا. اسی طریقے سے ہانڈی کے اندر سالن بھی پڑا ہوا ہے اور روٹیاں بھی پڑی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گھر میں بھی کھلاؤ. سب نے کھایا پھر بھی پڑی. کہتے ہیں اب کھانا آس پاس پڑوس میں تقسیم کرو، اس لیے کہ لوگوں کے گھروں کے اندر بھی بھوکے کھانے کا کچھ ہے نہیں. اس کو کہتے ہیں برکت. میں عرض کر رہا تھا کہ نعمت کی قدردانی کرنی چاہیے. آج کل تمام نعمتوں کی سب سے بڑی نعمت، یعنی نعمتوں کی ماں جس کو کہیں، وہ یہ دنیا کا وقت ہے. وقت، اس کی قدر کرنی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن مبارک رحم اللہ نے یہ حدیث اپنی کتاب الرقائق کے اندر ذکر کی ہے. زہد والرقائق میں، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ. دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جس کے اندر بہت سارے لوگ گھاٹے میں ہیں، خسارے میں ہیں. دو نعمتوں نے داسی دی ډیر خلق پدې کې تاوانیان دي. بہت سارے لوگ گھاٹے اور خسارے میں ہیں. الصحت والفراغ، ایک صحت ہے، بیماری نہیں ہے، تندرستی، اور ایک فراغ، وقت ہے اس کے پاس لیکن اس کو استعمال میں نہیں لاتا. یہ دنیا میرے معزز سامعین حقیر بھی ہے آخرت کے مقابلے میں. اللہ تعالیٰ کے ہاں اس دنیا کی کوئی حیثیت آخرت کے مقابلے میں نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نعمتیں کھانا، پینا، اوڑھنا، بچھونا، رہنا، سہنا، آرام اور آسائش، نعمتیں سونا، چاندی، مال اور دولت، حسن و جمال جو جنت میں اللہ پاک نے رکھا ہے، تو دنیا کے اندر وہ تصور بھی نہیں کیا جاتا. والآخرۃ خیر وابقیٰ. لیکن ان تمام باتوں کے باوجود میں آپ کو عرض کروں کہ دنیا میں یہ وقت ایسی چیز ہے جو کہیں بھی نہیں ملے. قبر میں آدمی جائے اور روزانہ 200 رکعت نفل نماز پڑھے، ایک نیکی بھی نہیں ملتی. روزانہ 200 رکعت نہیں، 2000 رکعت نماز پڑھے، ایک نیکی بھی نہیں ملے گی. حشر کے 50,000 سال کے برابر دن میں ایک ٹانگ کے اوپر کھڑے ہو کر آدمی پورا دن اس دن میں عبادت میں مشغول ہو، اللہ پاک راضی نہیں ہوں گے. جب دنیا کے اندر اللہ کو ناراض کیا. یہ صرف اور صرف دنیا کے اندر یہ وقت ہے جو انتہائی قیمتی اور انتہائی قیمتی ہے. اس کی قدر کرنی چاہیے. اور قدر یہ ہے کہ اس کو صحیح مصرف میں استعمال کیا جائے، صحیح مصرف میں استعمال کیا جائے. میں نے کسی کتاب میں پڑھ رہا تھا، یہ کراچی کے اندر میمن حضرات ہوتے ہیں. میمن ہندوستان کے اندر ایک قوم ہے تجارت کے اندر بڑے ماہر. تو کہتے ہیں کہ کسی میمن کا انتقال ہو رہا تھا تو یہ مقولہ مشہور ہے، فرضی کہاوت ہے. فرشتوں نے اس سے کہا کہ کہاں جانا ہے، جہنم میں یا جنت میں؟ تو اس نے کہا جہاں 2 پیسے کا نفع ہو، جہاں 2 پیسے کا نفع ہو وہاں مجھے پہنچا دو، چاہے وہ جہنم میں کیوں نہ ہو. یعنی دنیا کی کمائی وہ اتنی ان کے ہاں لذیذ اور تمام چیزوں سے بڑھ کر کہ وہ کہتے ہیں اگر جہنم کے اندر بھی 2 پیسے کی کمائی ہے، زیادہ ہے، تو وہاں بھیج. تو دنیا بہت قیمتی ہے. اس وقت کو آپ قیمتی سے قیمتی بنا سکتے ہیں، قیمتی سے قیمتی بنا سکتے ہیں، اور یہ بہت ہی قیمتی ہے. حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے ہیں، ایمان لا رہے ہیں. ہاتھ بڑھایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کیا کہ آپ ہاتھ بڑھائیے، میں آپ کے ہاتھ پر اسلام لاتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کے لیے ہاتھ بڑھا دیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیعت کے وقت لوگوں کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر ان کو کلمہ پڑھاتے تھے، وہ مسلمان ہو جاتے. عمرو بن عاص نے ہاتھ پیچھے کیے، آگے نہیں بڑھائے تھے، پھر واپس کیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمر کیا ہوا، تو نے بیعت کے لیے ہاتھ بڑھائے پھر پیچھے کیے.
اور اس نے کہا کہ میں شرط لگاتا ہوں. آپ نے فرمایا کیا شرط لگاتے ہو؟ کہا کہ یہ شرط لگاتا ہوں کہ میں نے جو شرک میں، جاہلیت میں، کفر کے اندھیروں میں جو گناہ میں نے کیے ہیں، مختلف قسم کے گناہ کیے ہیں، مختلف قسم کے، تو کیا وہ گناہ میرے معاف ہو جائیں گے اسلام لانے سے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور ارشاد فرمائے اما علمت یا عمر ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اے عمر تجھے معلوم نہیں کہ اسلام لاتے ہی وہ سارے کے سارے گناہ مٹ جائیں گے؟ یعنی ایک کلمہ پڑھنے سے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، 3 سیکنڈ لگتے ہیں. اس 3 سیکنڈ کے اندر سارے کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جتنے بھی گناہ ہے وہ سب معاف. یہ اتنا قیمتی وقت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے ارشاد فرمایا کہ علی میں تمہیں 5000 بکریاں دوں یا 5 کلمے سکھاؤں جو تمہاری دنیا اور آخرت کے لیے بہتر ہوں. 5000 بکریاں دوں یا 5 کلمے سکھاؤں؟ 5000 بکریاں بہت زیادہ ہے، یہ دنیاوی مال ہے. لیکن آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ 5 کلمات کہ جو دنیا اور مافیہا میں دنیا اور مافیہا سے بہتر ہے. تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ 5000 بکریاں تو بہت زیادہ ہیں. یہ جملہ اس لیے ارشاد فرمایا ہے کہ تاکہ سننے والوں کے دل میں، ان کے دماغ میں ان کی اہمیت بیٹھ جائے کہ صحابہ کرام کس چیز کے حریص تھے. پہلے 5000 بکریوں کا تصور کیجئے، 50 بکریاں بھی نہیں، 500 بھی نہیں، 5000 بکریاں. 1000 کے اندر 10 سینکڑے ہوتے ہیں، 50,000 کے اندر کتنے ہوں گے؟ 5000 کے اندر کافی زیادہ تعداد بن گئی. اب یہ ایک طرف حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے جواباً عرض کیا کہ یا رسول اللہ 5000 بکریاں بہت زیادہ ہیں، لیکن مجھے تو وہ 5 کلمے بتا دیجئے جو میرے لیے بہتر ہو کہ میں اس کو اپنے پاس رکھوں محفوظ اور میں اس کو پڑھتا رہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کلمے سکھائے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی خلقی وطیب لی کسبی وقنینی بما رزقتنی ولا تذہب طلبی الی شیء صرفتہ عنی. اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی خلقی وطیب لی کسبی وقنینی بما رزقتنی ولا تذہب طلبی الی شیء صرفتہ عنی. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ 5 کلمات سکھائے جس میں پہلا کلمہ ہی اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے، اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے. ابن جدعان مکہ مکرمہ میں ایک شخص تھا، ابن جدعان، اس کے پاس بہت سارا مال تھا. جاہلیت کے زمانے میں کفر و شرک میں اس کی دیگیں پکانا اور لوگوں کو کھلانا یہ بہت مشہور تھا. ایک موقع پر ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا. ام المومنین نے بہت ساری باتیں ایسی پوچھی ہیں کہ امت کے اوپر اتنا بڑا احسان ہے کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے. اگر یہ باتیں نہیں پوچھی جاتی تو پھر ہم کیا کرتے. اس موقع پر فرمایا، بڑی ذہین تھی، فرمایا کہ یا رسول اللہ ابن جدعان بڑا سخی شخص تھا، وہ دیگیں پکواتا تھا، لوگوں کو کھلاتا تھا، وہ اس حال میں مرا ہے کفر و شرک میں، کیا اس کو اس کی خیر خیرات اور صدقات یہ فائدہ دیں گے؟ یہ سوال ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، اس لیے کہ کسی دن بھی اس نے یہ الفاظ نہیں کہے اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ مجھے میرے گناہ بخش دے، یہ نہیں کہا. اب یہ کتنا معمولی لفظ ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بخشش کو موقوف کیا اس پر، یعنی وہ اپنے کفر پر پشیمان ہو کر، توبہ تائب ہو کر اللہ جل شانہ سے یہ کہے اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے. یہ یاد رکھیں کہ آپ کی زبان پر جب اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اے اللہ ذنبی میرے گناہوں کو بخش دے آتا ہے، دل کی توجہ سے آتا ہے، آنکھوں میں آنسو 1-2 قطرے آ کر آتا ہے اور دل جو ہے وہ نرم ہو جاتا ہے. آپ کی زبان پر یہ الفاظ آتے ہیں تو یہ خالی نہیں جاتے، یہ اللہ جل شانہ کے ہاں محفوظ ہوتے. مایوس نہیں ہونا چاہیے. قرآن کریم میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا
قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، آپ کہہ دیجئے اے میرے بندو جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، گناہ کیا، نظر کا استعمال غلط کیا، زبان کا استعمال غلط کیا، کانوں کا استعمال غلط کیا، ہاتھ کا استعمال غلط کیا، پیروں کا استعمال غلط کیا، مختلف گناہ کیے صبح سے لے کر شام تک، جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہونا، بلکہ آپ پڑھیں توبہ کر کے کہ اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے، سارے کے سارے معاف ہو جائیں گے۔ تو پہلا کلمہ ان 5 کلمات کے اندر یہ ہے، اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے، ووسع لی خلقی، اور اے اللہ میرے اخلاق کو اچھا بنا دے، وسیع بنا دے، یعنی حسن اخلاق نصیب فرما، اچھے اخلاق نصیب فرما۔ اچھے اخلاق جس دل کے اندر صبر ہو، جس کے اندر شکر ہو، جس کے اندر دی ہوئی نعمت اور رزق کے اوپر قناعت ہو، حرص نہ ہو، اور جس دل کے اندر نیکیوں کی حرص موجود۔ صحابہ کرام سب سے زیادہ حریص تھے، لیکن طاعات اور نیکیوں میں اور قناعت کرنے والے تھے، مال اور دنیا کی زندگی میں کچھ حیثیت ان کے ہاں نہیں تھی۔ ایک طرف قناعت ہے، ایک طرف حرص، دونوں چیزیں انسان کے اندر اللہ پاک نے رکھی ہے، لیکن ان کو اپنے اپنے مصارف میں استعمال کرنا چاہیے۔ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی خلقی وطیب لی کسبی، اور اے اللہ میرے کمائی کو پاکیزہ بنا دے، میری کمائی کو پاکیزہ بنا دے، حلال کمائی نصیب فرما۔ حرام کمائی سے برکت ختم ہوتی ہے، حرام کمائی سے نحوست آتی ہے، جسم میں آتی ہے، بدن میں آتی ہے، اولاد میں آتی ہے، مال میں آتی ہے، گھر بار میں نحوست آتی ہے۔ اس گھر کے اندر کسی اللہ والے کو لے آؤ، یا کم از کم اس شخص کو جو حرام سے بچتا ہے اس گھر کے اندر اس کو بٹھا دو، دنیا کا سارا ساز سامان اس میں موجود ہو، وہ اس میں بیٹھنا پسند نہیں کرتا، وہ کہتا ہے کہ کب مجھے اس گھر سے نکالو گے، اس لیے کہ اس میں نحوست ہے۔ اور جو اس کے اہل خانہ ہے، رہنے والے، وہ عادی بن چکے ہیں، ان کو اس کا پتہ نہیں چلتا۔ وہ ایک لڑکی کسی ایسے گھر میں بیاہ ہوئی تھی جو قصاب کا گھر تھا، جو کھالوں کا کاروبار کرتے تھے، چھپڑوں کا اس کو سکھاتے۔ تو بیٹی جب تیسرے دن ماں کے گھر آئی میکے میں، تو ماں نے پوچھا کہ بیٹی کیا حال ہے؟ اس نے کہا کہ ماں بہت برا حال ہے، وہاں بدبو ہے، جس گھر کے اندر چمڑے ہوں اس کو سکھائے جاتے ہوں، دباغت کی جاتی ہو تو بدبو ہوتی ہے، قربانی عید قربان میں چمڑا کسی ایک جگہ پڑا ہوتا ہے تو پورے گھر کے اندر بدبو ہوتی ہے۔ تو اس نے کہا بدبو ہے بہت زیادہ۔ پھر اس نے کہا کچھ نصیحت کی کہ بیٹی اب وہ تمہارا گھر ہے اور اس میں خوش رہے، اپنے شوہر کا خیال رکھ، وغیرہ وغیرہ کچھ نصیحت کی، پھر چلی گئی۔ پھر 7 دن کے بعد یا زیادہ دنوں کے بعد پھر آئی ماں کے گھر۔ ماں نے پوچھا اب کیا حال ہے؟ تو اس نے کہا کہ امی جب سے میں گئی ہوں تو وہ ساری کی ساری بدبو ختم ہو گئی، چمڑے ہیں لیکن بدبو ختم ہو گئی، حالانکہ بدبو تھی وہ عادی ہو گئی تھی۔ بعض لوگ اسی نحوست کمائی سے، گندی کمائی سے اس میں خوش ہوتے ہیں، جس طریقے سے گندگی کا کیڑا گندگی میں خوش ہوتا ہے۔ انسان پسخوردہ کرتا ہے، قضاء حاجت کرتا ہے، اس میں کیڑا موٹا تازہ ہوتا ہے، وہ گندگی کا کیڑا ہے، اس کی خوراک یہی ہے، وہ اس میں خوش۔ اس طریقے سے حرام کمانے والا اس کو لذت ہے حرام کمائی کے اندر، اس میں نحوست ہے، اس میں برکت نہیں ہوتی، لیکن یہ ایک نشہ ہے جس کو حاصل ہو جائے۔ تو بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ وقت انتہائی قیمتی چیز ہے اور وقت کی قدردانی کرنی چاہیے۔ جو دوسرا یہ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی خلقی وطیب لی کسبی، اور میرے لیے میرا کمائی پاکیزہ بنا دے، وقنعنی بما رزقتنی، اور یا اللہ تو نے جو رزق عطا کیا ہے اس پر مجھے قانے بنا دے۔ قانے صابر، ہم سب کو صبر کا لفظ استعمال کرتے ہیں ہماری پشتوں میں، اردو میں، قناعت کرنے والا، یعنی بس میرے لیے یہ کافی ہے اور مزید کے لیے دوڑ دھوپ نہ لگائے۔ اللہ نے دیا تو شکر ادا کرے، نہیں دیا تو نمازوں کو نہ چھوڑے، اللہ کی بندگی کو نہ چھوڑے، اس کے لیے سچ نہ چھوڑے، اس کے لیے ایمانداری نہ چھوڑے، اس کے لیے معاملات کی صفائی نہ چھوڑے، اس لیے کہ زیادہ مال جمع ہوتا ہے۔ وقنعنی بما رزقتنی، اور 5واں ولا تذهب طلبی الی شیء صرفته عنی،
وَلَا تُذْهِبْ طَلَبِي إِلَى شَيْءٍ صَرَّفْتَهُ عَنِّي، اور اے اللہ میری طلب ان چیزوں کے پیچھے نہ لے جا جس کو آپ نے مجھ سے پھیر دیا ہے، یعنی میری قسمت میں نہیں ہے اور میں اس کے پیچھے دوڑتا رہوں، اس یہاں پیسہ لگانا چاہیے، اس میں نفع ہاتھ آ جائے، اس میں لگانا چاہیے نفع ہاتھ آ جائے، ایک کاروبار ہے دوسرا کاروبار لگانے کی کوشش کرتا ہے، دوسرا ہے تیسرے کے اندر فکر کرتا ہے. تو یہ دعا کہ یا اللہ جو میں، حالانکہ وہ قسمت میں نہیں ہے، جو ہے وہ دیتا ہے. اور کبھی کبھی انسان جب ہر جگہ ہاتھ مارتا ہے تو پھر اللہ جل شانہ وہ جو حلال رزق جس طریقے سے آتا تھا وہ بھی چھین لیتا ہے. وَلَا تُذْهِبْ طَلَبِي إِلَى شَيْءٍ صَرَّفْتَهُ عَنِّي. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، 3 دفعہ اللہ اکبر کا یہ 5 کلمات. یہ میں عرض کر رہا تھا کہ اب یہ دیکھیں آپ 5 کلمات پڑھنے سے کتنا وقت صرف ہوتا ہے، لیکن اللہ جل شانہ اس پر کیا کچھ دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ بکریاں تمہارے دنیا کے اندر کام آئیں گی اور یہ دنیا اور آخرت کے اندر یہ چیزیں کام. بعض لوگوں کو اللہ جل شانہ نے فراغت دی ہوئی ہوتی، ان کے پاس وقت ہے، لیکن وہ انتہائی پریشان ہوتے ہیں. ہم یہاں دیکھتے ہیں دارالایمان کوئی کاروبار نہیں ہے، پریشانی ہے، یہ ہے وہ ہے یہ ہے وہ ہے. وہ اس فراغت کو اللہ کی رضا اور خوشنودی والے اعمال میں استعمال نہیں کرتے، اور جب اس کو نوکری مل جاتی ہے تو پھر کہتا ہے فارغ نہیں ہوں، پہلے آتا تھا اب نہیں آتا. کیوں نہیں آتے بھائی؟ وہ کام اتنا ہے، مصروفیت اتنی ہے کہ اس سے فراغت ہی نہیں ہوتی. حالانکہ پہلے سارا کا سارا وقت اس کو ملتا تھا. اس کا مقصد یہ ہے کہ آخرت کی باتیں، اللہ کی رضا اور خوشنودی کرنے والے اعمال، اس کو ہم نے دوسرے نمبر پہ رکھا ہے اور دنیا کو پہلے نمبر پہ رکھا ہے. پہلے دنیا حاصل ہو جائے، اس کے بعد کوئی وقت بچ جائے تو پھر اس کو آخرت میں استعمال کروں. یہ بھی بہت کم لوگ، ورنہ اتنی خطرناک باتوں کے اندر وقت صرف ہوتا ہے. آج کل تو سب سے زیادہ بڑا فتنہ وقت کو ضائع کرنے کا موبائل ہے، کہ موبائل ہاتھ میں ہے، یہ شادی شدہ ہے، اس کی بیوی بھی ہے، اس کے بچے بھی ہیں، یہ اس کی داڑھی بھی ہے، یہ سفید ریش بھی ہے، وہ دوسرے اس کے علاوہ تو چھوڑ دیں، لیکن اس کے باوجود موبائل کا غلط استعمال، اس میں 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے 6 گھنٹے 24 گھنٹوں کے اندر 8 گھنٹے اس کے صرف ہوتے ہیں. وہ کاروبار نوکری سارا کا سارا موبائل کی نظر، دفتر میں بیٹھا ہے تب بھی اسی میں لگا ہوا ہے. ڈاکٹر کے پاس مریض آئے اور اسپتال میں اپنی کلینک میں نہیں ہے، وہ مریض مر جاتا ہے لیکن یہ اسی موبائل کے اندر لگا ہوا ہے، اس کی طرف توجہ ہی نہیں کرتا. اس لیے کہ اسپتال کا وقت ہے، جیسے بھی گزرے نوکری، وہ مجھے پیسے اور تنخواہ تو ملے گی. ہاں کلینک ہے، جب مریض دیکھوں گا تو پھر اس حساب سے ملیں گے تو اس میں جلدی کرتا ہے. دفتر کے اندر ہے، سرکاری ملازم ہے، ڈیوٹی پہ نہیں جاتا، اپنا وقت ضائع کرتا ہے دنیا کی کسی اور چیز میں، یا موبائل کے اندر یا فراغت میں، اس میں نہیں جاتا. یہ حرام کی کمائی کھاتا ہے. کسی افسر نے کسی ادنا ملازم کو کہا کہ میں تمہیں نوکری دوں گا اور تم اپنے گھر جا کر بیٹھ، تنخواہ تیرے پاس آئے گی. اس نے اس کو حرام میں مبتلا کیا. یہ جو پیسے اس کو مل رہے ہیں یہ حرام کے مل رہے ہیں، اور جس طریقے سے اس سے پوچھا جائے گا اس سے بھی پوچھا جائے گا. ہمارے ملک کو کئی چیزوں نے کھا لیا، جس میں سب سے بنیادی بڑی چیز ہے وہ یہ ہے اہلیت نہیں، کام نہیں ہو رہا. اور اہلیت ہے تو خیانت ہے، خیانت کی وجہ سے ہر چیز اپنے مصرف میں خرچ نہیں ہو رہی. چنانچہ ذخیرے نکلتے ہیں زمین سے، فصلیں نکلتی ہے، اناج نکلتا ہے، پھل نکلتے ہیں، معدنیات نکلتی ہیں، لیکن ملک پھر بھی مقروض. افغانستان کے اندر مجھے کسی نے بتایا کہ 1 پیسہ بھی کسی حکومت کا ان کے اوپر قرض نہیں. اس وقت جو ساری دنیا ملکوں نے اس کو چھوڑ دیا ہے، اور افغانستان کے پیسے دوسرے ملکوں کے اندر موجود ہے، بینکوں نے روکتے تھے، اب کہتے ہیں کچھ فیصلے کر چکے ہیں، کچھ پیسے دے رہے ہیں. دوسرے ملک ان کے مقروض ہیں، وہ کسی کا مقروض نہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے ملک کے اندر یہ خزانے کم ہیں، اس میں فصلیں ہیں، باغات ہیں، لیکن بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ وقت یہ اللہ جل شانہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور وقت کی قدر کرنی چاہیے. یہ وقت گزرتا ہے، یہ وقت گزرتا ہے. آج
جو سر کے اوپر سورج آ کر ٹہر گیا تھا وہ گھڑی 1 سیکنڈ یا 2 سیکنڈ کی تھی، وہ چلا گیا، ختم ہو گیا۔ ابھی جب ہم نے بات شروع کی وہ گھڑی ختم ہو گئی، اب ماضی کے اندر چلا گیا وہ وقت، ابھی حال ہے۔ حال کا وقت بہت ہی تھوڑا ہوتا ہے۔ ایک شخص تھا، اس نے سوچا کہ میں نیک لوگوں کے پاس جاؤں اور ان سے ان کے اعمال معلوم کروں، جو اعمال وہ مجھے بتائیں گے وہ اعمال میں اپنے پاس محفوظ کر کے اسی طریقے سے کروں گا۔ اس نے ایک تجویز سوچی۔ لوگ کے شوق ہوتے ہیں، مختلف قسم کے شوق رکھتے ہیں۔ اس شخص نے کہا تھا کہ میں نیک لوگوں سے ان کے اچھے اعمال پوچھوں گا کہ ان کے اچھے اعمال کیا ہیں۔ تو ہر ایک سے پوچھتا رہا، وہ اپنی ڈائری میں لکھتا رہا، کوئی کیا بتاتا، کوئی کیا بتاتا۔ ایک شخص ہے عبد الرحمن ابن ابی نعم رحمہ اللہ، ہمارے اسلاف میں گزرے ہیں، ان کے پاس وہ شخص آیا، ان سے پوچھا کہ حضرت اگر آپ کو 1 دن کا موقع مل جائے اور پھر اس دن گزرنے کے بعد آپ سے کہا جائے کہ آپ کی موت آ گئی ہے، آپ کے پاس 1 دن ہے، اس 1 دن میں آپ جو عمل کریں تو وہ کر سکتے ہیں، تو کون سا عمل آپ کریں گے اس میں؟ یہ ہر کسی سے پوچھتا تھا۔ تو عبد الرحمن ابن ابی نعم انہوں نے بتایا کہ جو اعمال میں روزانہ کرتا ہوں وہی کروں گا۔ یہ جواب کسی نے نہیں دیا تھا اس کو، یہ حیران ہو گیا۔ اس نے کہا کہ نہیں، آپ کے پاس 1 ہی دن ہے، اس میں آپ کیا کریں گے؟ کون سا عمل آپ کے ہاں زیادہ فضیلت والا ہے، زیادہ اجر والا ہے؟ اس نے کہا کہ جو اعمال میں روزانہ کرتا ہوں وہ کروں۔ پھر اس نے سبب پوچھا کہ یہ کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے 24 گھنٹے شب و روز کو اس نظام الاوقات کے ساتھ رکھا ہے، گزار رہا ہوں کہ جس میں میرے پاس کوئی فارغ وقت ہے ہی نہیں۔ وہ ساری کی ساری ترتیب میں نے تشکیل دی ہے، میں اس طریقے سے اس کو گزار رہا ہوں، میرے پاس فارغ وقت نہیں ہے، میں وہی ترتیب کروں گا، وہی ادا کروں گا۔ تو بہرحال انسان کو چاہیے کہ اپنے وقت کو ضائع نہ کرے، بہت ہی قیمتی ہے۔ ہمارے ہاں وقت ضائع ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، الصحۃ والفراغ۔ 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ جس میں بہت سارے لوگ گھاٹے میں ہیں، خسارے میں ہیں۔ جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشبیہ ایک تاجر کے مال تجارت سے دی ہے۔ تاجر کے پاس بہت بڑا مال ہے، اربوں کا، وہ کسی کام میں لگانا چاہتا ہے، تو ایک تو یہ ہے کہ یہ اگر لگائے تو اس کو 10 لاکھ روپے 1 دن میں نفع ملتا ہے، اور ایک جگہ ایسی ہے کہ جہاں پر لگائے تو اس کو 1.5 کروڑ یا 2 کروڑ روپے ملتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اگر 2 کروڑ چو کر یہ 10 لاکھ میں لگائے گا تو یہ گھاٹے میں ہے، اس نے سرمایہ سے کام نہیں لیا، اس سے زیادہ کام لیا جا سکتا تھا۔ ہماری زبان یہ ہم استعمال کر سکتے ہیں کام میں لگے ہوئے، ہاتھ سے ہم کوئی اور کام کر رہے ہیں، ہماری زبان کے اوپر کلمات جاری ہوں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لے گئے، آپ کی زوجہ مطہرہ ام المومنین حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا مصلی کے اوپر بیٹھ کر تسبیحات پڑھ رہی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت نکلے تھے، چاش کے وقت واپس گھر تشریف لائے، وہ اسی طریقے سے بیٹھی ہوئی تھی اور کھجور کی گٹھلیاں ان کے سامنے تھی، وہ اس پر تسبیح پڑھ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسی وقت سے بیٹھی ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ ہاں یا رسول اللہ، یہ آپ کے گھر کے معمولات تھے لوگوں، یہ نہیں فرمایا کہ تو نے ایسا کیوں کیا، اس پر خوش ہوئے، لیکن ساتھ یہ فرمایا کہ مجھے چند کلمات آتے ہیں کہ وہ میں 3 دفعہ پڑھوں تو آپ کے تسبیحات سے اجر زیادہ بڑھتا ہے، ملتا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ارشاد فرمائیے وہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ 3 دفعہ پڑھنے سے اسے اجر بڑھتا ہے۔ بعض اذکار ایسے بھی ہوتے ہیں، تو عرض کر رہا تھا کہ انسان کی زبان اگر کسی کام میں لگا ہوا ہے یہ تو فارغ ہے، اس میں آپ قرآن پاک آپ کو یاد نہیں ہے تو تسبیحات تو آپ کو آتے ہیں۔ تیسرا کلمہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ تو ہر کسی کو آتا ہے،
اور اس میں افضل الاذکار بھی ہے، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ الگ کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ الگ کلمہ ہے، الحمدللہ الگ کلمہ ہے، اللہ اکبر الگ ہے، تسبیح تحمید تحلیل تکبیر یہ چاروں کے چاروں اس میں موجود ہیں، یہ آدمی پڑھ سکتا ہے۔ وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے فضولیات میں، فضول گپوں میں، فضول چیزوں کے صرف میں، گناہوں کے اندر، بلکہ اپنے وقت کو قیمتی بنانا چاہیے۔ کچھ پتہ نہیں ہے کہ موت کس وقت آتی ہے۔ اللہ جل شانہ آپ سب کو عافیت کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے، لیکن اس دنیا میں ہمیشہ رہنا نہیں ہے، سب نے جانا ہے، اور کام کر گیا وہ جس نے اپنے وقت کو قیمتی بنایا۔ وآخر دعوانا